میں نے سب کی سنی اور مجھ کو پردے میں نظر آتا ہے ایک میرا معین، تیغ کو کھینچے ہوئے اس پر کہ جو کرتا ہے وار۔ اس ہستی باری تعالیٰ، اس مالک کل کی تائید اور اس کے سپر ہونے کا اور اس کے ڈھال ہونے کا ان کو اعتراف کرنا مشکل لگ رہا ہے، بلکہ ناممکن ہے ان کے لیے۔ یہ بھی کسی حد تک قرینِ قیاس ہو سکتا تھا، بشرطے کہ ان کی اپنی نظر اس حد تک پردوں اور اس حد تک دھندلاہٹ کا شکار نہ ہو چکی ہوتی کہ یہ صرف قصے، کہانی اور مولوی کے بتائے ہوئے خدا اور مولوی کے انٹروڈیوس کروائے ہوئے رسول کے علاوہ ڈائریکٹ براہ راست خدا تعالیٰ کو شناخت کرنے اور اس کے رسولوں کو پہچاننے اور ان رسولوں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سمجھنے کی اہلیت رکھتے۔ پنجاب یونیورسٹی کے لڑکوں کا ایک گروپ ایک دفعہ لاہور میں عبید اللہ علیم صاحب کے ساتھ ایسے بے تکلف گفتگو ہو رہی تھی اور کسی گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے چھوٹتے ہی کہا کہ جی وہ اور تو ساری باتیں ٹھیک ہیں، بس ختم نبوت۔ انہوں نے کہا یار، علیم صاحب نے کہا ایز اے شاعر یہ میرا مسئلہ نہیں ہے کہ نبی آ سکتا ہے، نبی جا سکتا ہے۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ کیا نبی اور سلسلہ انبیاء یہ خدا تعالیٰ کی رحمت ہیں یا یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے زحمت اور عذاب ہوتے ہیں؟ دیانتداری سے یہ ڈیفائن کریں اور یہ ڈیسائیڈ کریں۔ اگر تو خدا تعالیٰ کا سلسلہ انبیاء کا قیام دنیا میں اعلیٰ درجے کی رحمت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے، اور آپ بھی اس کو اللہ کی رحمت سمجھتے ہیں خدا کے نبیوں کو، اور انسانیت کے لیے سب سے اعلیٰ درجے کا انعام نبوت کو کیا مانتے ہیں، تو اس انعام کے اور اس رحمت کے بند ہو جانے کو ہم اسلام یا کسی بھی زمانے کے لیے خوش بختی کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ اور اگر یہ عذاب اور زحمت تھی تو آپ اس پہ اتنے نازاں کیوں ہیں؟ کسی بھی زمانے کی نبوت پہ انسانیت کو فخر کرنے کا کیا حق پہنچتا ہے، جبکہ یہ تھی ہی مصیبت اور عذاب اور زحمت؟ تو آپ یہ کسی دن بیٹھ کے ڈیسائیڈ کر لیں، پھر اس کے بعد یہ آپ کے لیے یہ بحث ہی نہیں رہے گی کہ فلاں وقت کے بعد نبی آ سکتا ہے یا جا سکتا ہے۔ یہ بالکل آپ کے ہاتھ میں کھلونے پکڑائے ہیں، اور یہ ساری ڈیولپمنٹ پچھلے 100-150 سال کے اندر کی ہے۔ میں نے عرض کیا تھا نا کہ سنجیدہ ترین دانشور اور رائٹر اشفاق احمد کو اپنے اعلیٰ ترین جو اس نے سب سے زیادہ جس ڈرامے نے شہرت پائی ہے اور کتابی شکل میں بھی چھپا ہے، وہ من چلے کا سودا تھا، اور من چلے کا سودا میں اشفاق احمد کو اس کے کلائمیکس پہ پہنچ کے اپنے ہیرو اور اپنے اس کیریکٹر کے منہ سے یہ کہلوانا پڑا کہ پلیا لوکا ہن نبی تے آنے کوئی نہیں، سائنسدان تے اہل علم نے انہوں دی کمی پوری کرنی ہے، کیونکہ نبوت بند ہو چکی ہے۔ اور میں نے بہت سے اہل دانش سے یہ پوچھا کہ کیا اشفاق احمد صاحب کو، مرحوم کو، ادبی الہام ہوا تھا یا وحی ہوئی تھی نعوذ باللہ من ذالک؟ ان کے خاص لٹریچر میں ان کا کوئی وجدان کی کون سی ایسی کھڑکی کھلی تھی جس سے وہ اتنے یقین کے ساتھ اپنی ایک ادبی کاوش میں ایک جنرل پرسپیکٹو اور ملائیت کا انٹروڈیوس کروایا ہوا عقیدہ کو سیڑ رہے ہیں، اور اس کو بہترین ڈرامہ قرار دیا جا رہا ہے؟ آپ کے دانشور کو، آپ کے جتنے شعبہ زندگی ہیں، ان سب کو ایک سب کانشس کمپلیکس لاحق ہوا ہے بانی جماعت احمدیہ مرزا غلام احمد قادیانی کی باسط اور ان کے دعوے کے بعد سے، کہ
اب آپ علم کی جس شاخ میں بھی آگے بڑھیں گے اور سوشولوجیکل پرسپیکٹیو میں جہاں پر بھی آپ سنجیدگی سے تتبع کرتے ہوئے کوئی سنجیدہ اور بڑے لیول کے مباحث میں اتریں گے، وہاں آپ کو اس علم الکلام سے اور اس کے قائم کیے ہوئے مقدمات کے دائرے سے باہر جانے اور اپنے آپ کو اس اثر سے بالا تر بنانے کے لیے جان جوکھوں کے کشت کاٹنے کے پڑیں گے، لیکن پھر بھی آپ ان کا جواب نہیں دے سکیں گے۔ یہی کام بنیادی طور پر کہتے ہیں نا آپ کے جی وہ بڑے جادو کیے کرتے ہیں اور وہ گھیر لیتے ہیں، وہ 23 کتابوں میں جو روحانی خزائن کی صورت میں بانی جماعت احمدیہ ساری زندگی انہی کو آخر دم تک انہی کو لکھتے رہے۔ اور کل ہی میں نے وہ تحریر کا ایک حصہ پڑھا ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ انشاء پردازی کے وقت تو مجھے بطور خاص، یعنی میں مفہوم بتا رہا ہوں، کل کہیں میں سے وہ سلیکٹ کر کے اگلے کسی پروگرام میں وہ پڑھ کے بھی سنا دوں گا ایگزیکٹ حوالہ، کہ انشاء پردازی کے وقت تو میں خدا تعالیٰ کی تائید کو اور اس کے اعجاز نمائی کو بطور خاص مشاہدہ کرتا ہوں، کیونکہ عربی یا اردو میں جب میں بتاتے ہیں کہ جب میں وہ انشاء پردازی یعنی لکھ رہا ہوتا ہوں تحریری کام، تو کوئی مجھے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی اندر سے مجھے تعلیم دے رہا ہے۔ تو ایک طرف یہ اس قامت کا خدا تعالیٰ کا فرستادہ اور اس کے تربیت یافتہ انسانوں کا ایک طبقہ ہے جس کی موت زندگی کے آپ دعوے دار بنے بیٹھے ہیں، اور ایک طرف آپ کے ادنا سے لے کے اعلیٰ تک ہر ایک کا یہی مسئلہ ہے کہ کھاؤں کدھر کی چوٹ، بچاؤں کدھر کی چوٹ۔ اب بہتر ہے کہ پیٹی ایشوز پہ اس کو اٹھا لیا اور اس کو پکڑ لیا اور اس کو بند کر دیا اور اس کو مروا دیا، اس سے نکل کے بحیثیت قوم زندہ رہنے یا نہ رہنے کا فیصلہ کر لیں۔ ٹو بی اور ناٹ ٹو بی میں سے ایک کا انتخاب کرنا پڑے گا اب آپ کو، ورنہ اب معاملات اگر انٹرنیشنل پرسپیکٹیو میں دیکھیں، دنیا کے حالات کی طرف دیکھیں، تو وقت پہلے ہی بہت سرک چکا ہے ہاتھوں سے، اب تو بالکل چند اس کے دھاگے ہی ہیں۔ اگر خدا تعالیٰ کوئی معجز نمائی کر دے تو شاید اسی کو مضبوطی سے پکڑ کے کوئی واپسی کا راستہ مل سکے، ورنہ پھر جو ہے سو ہے۔ میں تو ایک آدھ تکلیف دہ خبر جو وہاں کی ملتی ہے تو اس کو بھی اس بڑے پیراڈائم اور گریٹر پکچر کے اندر ہی دیکھتا ہوں۔ واقعے کو واقعے کے طور پر دیکھنا نہ پہلے میرے لیے ممکن تھا، نہ شاید آئندہ دیکھ سکوں۔ فی امان اللہ، السلام علیکم۔